اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، تمام نمازوں کی اور خاص طور پر درمیان والی نماز یعنی نماز عصر کی پابندی کیا کرو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے با ادب اور نیاز مند ہو کر کھڑے رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد لیا کرو، بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکے اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پورے کرے، نیز تکلیفوں کو برداشت کرنا بھی صبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان بھی فرض نماز کا وقت آنے پر اس کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر خوب خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے جس میں رکوع بھی اچھی طرح کرتا ہے، تو جب تک کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے یہ نماز اس کے لیے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور نماز کی یہ فضیلت اس کو ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔ نماز کا خشوع یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف ہو اور اعضاء میں سکون ہو، اور خشوع میں یہ بات بھی شامل ہے کہ قیام کی حالت میں نگاہ سجدے کی جگہ پر اور رکوع میں پیروں کی انگلیوں کی طرف اور سجدے میں ناک پر اور بیٹھنے کی حالت میں گود پر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر 2 رکعت اس طرح پڑھتا ہے کہ اس میں کچھ بھولتا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ رہتا ہے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کو جتنا قریب کرو گے فریب نفس میں مبتلا ہوگے۔ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 4 چیزوں کے متعلق 700 پیران طریقت سے پوچھا گیا، سب نے ایک سا جواب دیا۔ سوال ہوا، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ جواب تھا، گناہوں کو ترک کرنے والا۔ سوال ہوا، لوگوں میں سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے؟ جواب ملا، جو کسی چیز سے پریشان نہ ہو۔ پھر پوچھا گیا، لوگوں میں سب سے زیادہ غنی کون ہے؟ جواب تھا، قناعت کرنے والا۔ جب پوچھا گیا، آدمیوں میں سب سے محتاج کون ہے؟ تو جواب ملا، قناعت کو ترک کرنے والا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روزے کا اصل مقصد خواہش نفس کو روکنا۔ روزے کا اصل مقصد خواہش نفس کو روکنا اور قابو میں رکھنا ہے، ساری طریقت اسی میں پوشیدہ ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، پوچھا، اے میرے پروردگار، میں تجھے کس طرح حاصل کروں؟ ارشاد ہوا کہ اپنے نفس کو چھوڑ اور آ جا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں سمجھتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مگر جب حقیقت کا مجھ سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا پہلے مجھے اللہ نے چاہا، تب مجھے اللہ سے محبت کی توفیق ہوئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ
کوئی مرد کسی لڑکی کو پڑھا سکتا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر پڑھانے والا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہو، پڑھنے والی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ہو، جس جگہ پڑھایا جائے وہ بیت اللہ ہو، جو کچھ پڑھایا جائے وہ اللہ کا کلام ہو، پھر بھی اجازت نہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص 1000 سال تک اللہ کی عبادت کرتا ہے، پھر وہ ایک لمحے کے لیے اس سے منہ موڑ دیتا ہے، تو پھر اس لمحے میں جو اس نے کھویا اس سے کہیں زیادہ ہے جو اس نے 1000 سالوں کی عبادت میں حاصل کیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرشد کی تلاش اس لیے ضروری ہے کہ اس کی تربیت میں رہ کر انسان ایسی روح حاصل کر لے جو دل کو زندہ کر دے، اور مرید اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو کون ہے؟ تو ایک ذلیل و حقیر پانی سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے تو اپنی حقیقت کو پہچان، اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع کر اور اس کے سامنے جھک جا۔ جب تیرے پاس تقوی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے نیک بندوں کے نزدیک تیری کوئی عزت نہیں ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ تعالیٰ بڑی محبت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت میں نہ بیچنا۔ مولانا رومی لکھتے ہیں، خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت کو چنا۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا بہت آسان ہے، لیکن اپنے دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے، ایک مشکل میں ساتھ دینے والا اور دوسرا مشکل میں ساتھ چھوڑ جانے والا۔ اللہ پاک نے انسان کو دل دیا، لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا، یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، لیکن بہادر آدمی کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ گناہ گار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے۔ ظاہر کا کچھ اعتبار نہیں، دل ہی مومن ہے، وہی مخلص ہے، وہی متقی ہے، وہی پرہیزگار ہے، وہی زاہد ہے، وہی صاحب یقین ہے، وہی عارف ہے، وہی عامل ہے اور وہی بادشاہ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے سروں کو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کے سامنے جھکانے سے محفوظ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟
آپ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے آزمائش ہے، جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آدمی کے علم کا اندازہ تو ایک دن ہو جاتا ہے، لیکن نفس کی خباثت کا پتہ برسوں میں بھی نہیں چلتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر صحت کو واپس لانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے، مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کو رزق دینے والے کو تلاش کرو۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں، وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہے، وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ جب خلوص ختم ہوتا ہے تو سادگی رخصت ہو جاتی ہے، تب بناوٹ اور سجاوٹ جنم لیتی ہے اور لوگ تکلفات میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے باطن کو پاکیزہ بنانے کی بجائے اپنے ظاہر کو سجانے میں لگ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی خدا سے دعا مانگو تو نصیب مانگو، عقل نہ مانگو، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو نصیب والوں کے پاس غلامی کرتے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔ یہ کہہ کے دل نے میرے حوصلے بڑھائے ہیں، غموں کی دھوپ کے آگے خوشی کے سائے ہیں۔ جب کسی سے بات کرنے میں سکون ملنے لگے تو سمجھ جائیے بربادی بہت قریب ہے۔ جو آپ کی خاموشی کو نہ سمجھ پائے وہ آپ کے لفظوں کو بھی نہیں سمجھے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے
دوسرے لوگ مل سکتے ہیں مگر خدا کے بدلے کوئی دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔